محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم وبذل مہجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الجہالۃ وحیرۃ الضلالہ. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج. جی آج کا ٹاپک یہ ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے امام حسین علیہ السلام کی دعوت میں، دعوت حسین میں. حل من ناصر ینصرنا، یہ جو دعوت دی ہے امام حسین نے، کیا یہ دعوت ان لوگوں کے لیے تھی جو مقابل میں تھے، یزیدی لشکر تھا، یا اس وقت کے تمام لوگوں کے لیے تھی؟ یا یہ دعوت ہر ایک کو شامل ہے، ہر ایک اس میں شامل، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، جس خطے میں بھی رہتا ہے، جس زمان میں بھی رہتا ہے، یہ دعوت سب کو شامل. اور یہ دعوت ہم پہ ذمہ داری کہلاتی ہے. ہمیں کس طرح عزادار بننا چاہیے؟ ذمہ دار، عزاداری یعنی ذمہ داری. ہم کیسے عزادار بنے، ہم کیسے ذمہ دار بنے کہ اس دعوت حق کو کیسے قبول کریں؟ بس حل من ناصر ینصرنا، کیا یہ دعوت سب کو تھی؟ اول سوال. اگر دعوت سب کو ہے تو دلیل کیا ہے؟ اس وقت کے لوگوں کے لیے تھی، وہ تو دلیل ہے کہ امام نے ان سے ارشاد فرمایا. یا یہ دعوت، اس دعوت کی صدا آج بھی گونج رہی ہے، سننے والا کوئی موجود، سننے والا کوئی موجود ہو، یا یہ دعوت تنہا ہر ایک پہ آتی جائے گی جب شعور اس پہ آتا جائے. جو ہی شعور اس کے پلے پڑا اور ادھر سے دعوت بھی پلے پڑی. بس یہ دعوت کسی سے جدا نہیں، ہر ایک سے، لیکن محدودیت ہے شعور کی. بس حقیقت میں یہ دعوت اجتماعی صورت میں بھی، عرفا کہتے ہیں کہ اجتماعی صورت میں بھی ہمیں شامل ہے، تنہائی افرادی صورت میں بھی ہمیں شامل. ہم افرادی طور پہ تنہائی میں تنہا بھی ذمہ دار ہیں حل من ناصر ینصرنا کے، جواب دیں ہیں، اور اجتماعی صورت میں بھی ہم جواب دیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے کہ حل من ناصر ینصرنا کی صدا کی آواز ہم سب کو گھیرے ہوئے. دیکھیں جی، امام علیہ السلام کا وجود، امام کا وجود بہت زیادہ وسیع، اتنا وسیع ہے کہ امام ہمارے ہر حال سے باخبر ہیں. ہم جو بھی کرتے ہیں، صبح ہو شام ہو، تبھی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کو حیا کرنی چاہیے کہ برا عمل اپنے رسول کے سامنے پیش کرے، کیونکہ رسول خدا کے سامنے تمہارا ہر عمل صبح اور شام کو پیش ہوتا ہے. بس امام کا وجود، رسول کا وجود اتنا وسیع ہے کہ وہ ہمارے ہر حال سے باخبر ہیں، تنہائی کے حال سے، اجتماعی حال سے، دونوں حالت، انفرادی ہو یا اجتماعی. اگر ہم کسی سے بات کر رہے ہوں اور بیچ میں کوئی اور ہم سے سوال کرے، ہم اس کی طرف، دوسرے کی طرف جب متوجہ ہوں، پہلے والے سے منہ پھیر لیتے ہیں، پہلے والے سے توجہ ہٹ جاتی. لیکن امام کی ایسے بالکل نہیں. امام جب بات کر رہے ہوں ایک سے تو دوسرے سے توجہ ہٹتی نہیں. امام علیہ السلام کا علم، امام علیہ السلام جو ہمارے حال سے واقف ہیں، اس میں یہ نہ سمجھیے گا کہ امام کسی کی طرف متوجہ ہیں تو ہم سے باخبر نہیں، ہمارے حال سے باخبر نہیں. عبداللہ ابن ابان امام رضا علیہ السلام کے شاگرد امام کے پاس آئے اور درخواست کی کہ امام مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تم اور تیرے گھر والوں کے حال سے باخبر نہیں؟ غافل ہیں ہم.
کیا قرآن کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 کو تم نے نہیں پڑھا کہ جو یہ کہتی ہے کہہ دو تمام لوگوں کو کہ عمل انجام دو، خدا، اس کا رسول اور مومنین تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ اے عبداللہ ابن ابان، وہ مومنین ہم ہیں، وہ مومنین ہم ہیں۔ جہاں بھی آپ زیارت سید الشہداء پڑھیں، سید الشہداء کا جواب آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ جہاں بھی آپ موجود، کیوں مستحب کی گئی کہ نماز کے بعد سید الشہداء کی زیارت ضرور پڑھا کریں؟ مستحب ہے، ضرور سے مراد استحبابی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں سے جواب ملتا ہے، کیونکہ ہم پہ امام کی نظر ہے۔ سورج جب طلوع کرتا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سورج نے مجھے نور کم پہنچایا، فلاں کو نور زیادہ پہنچایا، مجھے روشنی زیادہ پہنچائی، فلاں کو کم پہنچائی، یا ماضی والوں کو کم پہنچاتا تھا سورج نور اپنا، حال والوں کو زیادہ دیتا ہے اور آئندہ والوں کو اور زیادہ دے گا، ایسا بالکل نہیں کہ ممکن ہے کہ سورج کی توانائی اور روشنی لینے میں ہم نے کوئی کوتاہی کی ہو، لیکن سورج مساوی طور پہ اپنی روشنی، اپنی توانائی فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ سورج کی توانائی فراہم کرنے میں کیسا نظام ہے؟ عادلانہ نظام۔ اسی طرح امام علیہ السلام کی ہم سب کی طرف توجہ، یزیدی لشکر کی طرف امام کی توجہ تھی، لیکن شامل ہور ہوئے تو ان کا قصور تھا، باقیوں کا قصور تھا۔ اگر شامل حل من ناصر ینصرنا کی آواز صرف ہور نے سنی، ابو شاسا نے سنی، تیر انداز یزید لشکر کا ابو شاسا جو واپس پلٹ کے آیا تھا، جس کا ایک تیر بھی خطا نہیں گیا تھا، انہوں نے سنی، وہ واپس آئے، وگرنہ یہ دعوت، یہ آواز سب کو شامل تھی، سب اس میں شامل۔ ایسا نہ کہیے گا کہ میں اس دعوت میں شامل نہیں، کیونکہ میں اس زمانے کا نہیں، اس وقت نہیں تھا جب یہ معرکہ برپا ہو رہا تھا یا جب نہضت حسینی برپا ہو رہی تھی، بالکل نہیں۔ بس ہماری صلاحیت اور قابلیت کتنی ہے، یہ بڑا ہی اہم ہے کہ ہم میں کتنی قابلیت ہے۔ بس اولیاء الہی اور ہمارے درمیان فرق یہ ہے کہ اولیاء الہی جس کی طرف توجہ کر لیں دوسرے سے توجہ ہٹاتے نہیں، لیکن ہم کسی کی طرف توجہ کر لیں تو دوسرے سے توجہ ہٹ جاتی۔ بس اولیاء الہی کی علم سے اور توجہ سے ہم پوشیدہ نہیں، علم سے، توجہ سے، وہ علم جو ہر روز ملائکہ فرشتے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، ہمارا حال، ہماری خبر، ہمارا اعمال نامہ، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر چیز ہم نے درج کر دی امام مبین میں۔ اب جی، امام جب منصب امامت تک پہنچتا ہے تو ایسا نور آتا ہے اس کے اندر جو پورے عالم کو دیکھنے کا باعث بنتا ہے۔ یہ روایات میں امام جب منصب امامت تک پہنچے اس کے اندر ایسا نور آ جاتا ہے جو پورے جہاں کو دیکھنے کا باعث بنتا ہے، سورج کی معنی کہ سورج اوپر ہوتا ہے اور سب کو توانائی فراہم کر رہا۔ بس حل من ناصر ینصرنا کا خطاب اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، یہ ہر ایک کو شامل ہے۔ کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، بس ہر ایک کو شامل ہے۔ مثال، جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام نے جناب مالک اشتر سے فرمایا، اے مالک، میرے تلوار چلانے میں اور تمہاری تلوار چلانے میں بڑا فرق، میں جب تلوار چلاتا ہوں تو میں دشمن میں نسل کو دیکھتا ہوں، اگر نسل اس کی مومن ہے تو میں اس پہ تلوار، تم صرف دشمن کو دیکھتے ہو، اس کے نسل پہ تمہاری نظر،
امام علی کی نظر کیا ہے؟ نسل پہ جا رہی ہے، نسل میں مومن ہے تو امام کی تلوار نہیں چلتی۔ یعنی امام کا وجود کتنا وسیع ہے کہ دشمن کی نسل میں دیکھتے ہیں امام کے اگر مومن ہے تو اسے قتل نہ کیا جائے، اتنا وجود وسیع ہے امام کا۔ جنگ جمل جیتنے کے بعد کچھ اصحاب امام کے پاس آئے اور کہا اے کاش ہمارے چند بھائی ہوتے جو اس کامیابی پر بہت خوش ہوتے، بہت خوش ہوتے۔ اس قصے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم امام سے جڑ جائیں، جب ہم امام سے جڑ جائیں، جب ہمارا امام سے سچا صادقانہ رابطہ ہو جائے، ہمارا وجود بھی ان کے توسط سے وسیع ہو جاتا ہے، ہمارے اندر بھی وسعت آتی جاتی۔ جنگ جمل جیتنے کے بعد بعض صاحب آئے اور کہا کہ اے کاش ہمارے چند بھائی ہوتے جو اس کامیابی پر بڑے خوش ہوتے۔ اب نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر میرے خیال سے 16 ہے، جس میں یہ پوری یا 13 ہے، وہ دیکھ لیجئے گا۔ اس کامیابی پر بہت خوش ہوتے۔ امام علیہ السلام نے کہا کیا وہ لوگ مجھے چاہتے تھے، مجھے امام مانتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں مانتے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ جنگ جمل میں شرکت کریں انہیں موت نے پا لی۔ امام نے کیا جواب دیا؟ نہیں، انہیں موت نہیں آئی، وہ ہمارے ساتھ مل کے لڑے ہیں، ہمارے ساتھ مل کے لڑے ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ وہ بھی مل کے لڑے تھے جو ماؤں کے شکموں میں ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ وہ بھی مل کے لڑے ہیں جو آئندہ زمانہ ان کو ظاہر کرے گا۔ جی اگر ہم امام زمانہ، امام مہدی کے زمانے میں امام مہدی کے آوان اور انصار بن کے زندگی گزارتے ہیں تو ہم کربلا میں بھی شامل ہیں۔ ہمارا وجود اتنا وسیع ہو گیا امام کی وجہ سے۔ ہم جنگ جمل میں بھی شامل تھے علی کے گروہ میں، ہم جنگ صفین میں بھی شامل تھے علی کے گروہ میں، اور شبہات نے ہم پہ کوئی اثر نہیں ڈالا کہ ہم علی علیہ السلام سے جدا ہو جائیں۔ اتنا وجود وسیع ہو جاتا ہے مومن کا جب وہ ساتھ دے کس کا؟ امام کا، امام کے وجود کے وسیع ہونے کی وجہ سے۔ مثال وہی کہ آپ ایک دفعہ ایک ایسی گاڑی میں بیٹھتے ہیں جس کی سپیڈ کم ہے، ایک دفعہ آپ ایسی گاڑی میں بیٹھتے ہیں جس کی سپیڈ زیادہ ہے، اس کی وجہ سے تاثیر آپ کے وجود پہ بھی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی بالکل۔ اس امام مہدی علیہ السلام جب منتظرین کو بلائیں گے تو حل من ناصر ینصرنا کہہ کے بلائیں گے، اور یہ حل من ناصر ینصرنا وہی امام حسین کی آواز ہے، امام حسین کی صدا ہے جو ابھی تک گونج رہی ہے، ہر ایک کو شامل۔ بس امام حسین کی دعوت کس کو بھی شامل تھی؟ یزیدی لشکر کو بھی شامل تھی، اور یزیدی لشکر میں ابو شعثا جیسے لوگ، ہور جیسے لوگوں نے دعوت قبول کی، قابلیت تھی ان میں۔ اگر انسان معصوم کی عظمت کو سمجھ جائے، معصوم کی محبت اور لطف کو سمجھ جائے، سمجھ جاتا ہے کہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ مجھے عاشورہ میں ہونا چاہیے، نہضت حسینی میں ہونا چاہیے، لشکر حسینی میں ہونا چاہیے، اور عزادار پلٹ کے، ہر پلٹ کے، ابو شعثا پلٹ کے حسینی لشکر میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم ہے عزادار پہ کہ ایسا نہ ہو کہ عزاداری ہم حسین کے نام پہ کر رہے ہیں اور مقصد حسین ہم بھلا بیٹھے، مقصد حسین ہمارے اندر نہ ہو، ہمارے وجود کے اندر نہ ہو۔ امام کے ساتھ جڑے ہیں تو امام کی وجود کی وسعت کی وجہ سے ہمارے اندر بھی وسعت آنی چاہیے۔ اگر فرض کریں امام روز عاشورہ ہم سے مخاطب ہوتے، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اگر ہم سے مخاطب ہوتے، ہمیں کہتے حل من ناصر ینصرنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، اگر ہم سے کہتے حل من موحد یحب اللہ، یہ 3 صدائیں تھیں، ہم بتاتے ہیں 3 صدائیں امام نے دی تھی،
ہم کیا کرتے اس وقت؟ ہم کیا کرتے؟ ہمارے پاس کوئی بہانہ ہوتا یا ہم سر تسلیم خم کرتے ہوئے لبیک کہتے؟ یہ عزاداری یہ ہے کہ عزادار اپنے آپ کو روز عاشور اپنے آپ کو سمجھے کہ میں صحرائے کربلا میں ہوں، امام مجھے پکار رہے ہیں، آیا میں لبیک کہنے والا ہوں یا نہیں؟ بس امام حسین علیہ السلام نے اتنی تکالیف برداشت کی، کس کے لیے؟ کہ ہم روئیں؟ نہیں، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں اعلیٰ بنانے کے لیے۔ بس رویا جائے تو اس پہلو سے رویا جائے کہ امام نے یہ پوری تکالیف ہمیں ہماری ہدایت کے لیے، امام کو کچھ نہیں چاہیے تھا۔ جس طرح خدا کہتا ہے کہ تمہارے ایمان کی مجھے ضرورت نہیں، تمہیں ضرورت، خود تمہیں ضرورت۔ اسی طرح اس گریے کی، یہ جو گریہ ہم امام حسین پہ کرتے ہیں، یہ کس کی ضرورت ہے؟ ہماری۔ ہم اپنے آپ کو ہدایت تک پہنچائیں۔ ہمارے آنسوؤں کے محتاج امام حسین نہیں، امام حسین عزاداری میں آنے کے محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں عزاداری کے۔ ہم زندہ رہنے کے لیے ہمیں ہمارے وجود کا وسیع ہونا ضروری ہے، اور وہ ضروری ہے کہ سید الشہداء کی عزاداری صحیح طور پہ انجام دی جائے۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے وجود کے لیے۔ بس انہوں نے سر کٹایا ہماری ہدایت کے لیے، تاکہ یہ گریہ کریں، اور گریہ کرتے ہوئے میرے مقصد کی طرف توجہ دیتے ہوئے میری راہ میں آئے۔ جب مومن غمگین ہوتا ہے، عزادار بنتا ہے، سید الشہداء کی آزمائش پہ کون سا اثر قبول کرے؟ سید الشہداء کی معنوی اثر قبول کرے، معنویت لے، اور اس کا رنگ جب بدلے، اس کا معنوی رنگ بھی بدلے۔ ظاہری رنگ جو بدل رہا ہو، معنوی رنگ بھی بدل رہا ہو۔ اس کا دل محزون ہونا چاہیے، نہ کہ اس کی آنکھیں آنسو جاری کر رہی، دل محزون ہونا چاہیے۔ بس امام حسین علیہ السلام ہر لمحے آہستہ آہستہ ہماری ہدایت کے لیے مصیبت کو تحمل کرتے رہے، مصیبت کو تحمل کرتے رہے۔ اب سوال یہ ہے، ہماری ذمہ داریاں کتنی ہیں؟ ہم عزادار کیسے بنے؟ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ سید الشہداء کی عظیم مصیبت کو جس طرح انہوں نے تحمل کیا، وہ کس کے لیے تھی؟ ہدایت کرنے کے لیے تھی، ہدایت کرنے کے لیے تھی۔ کیا ہم نے اپنی عزاداری سے ہدایت کی؟ کیا ہم نے اپنی عزاداری سے مقصد حسین کو پہنچایا؟ بس ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جس طرح امام حسین نے تکالیف برداشت کی ہدایت کرنے کے لیے، معاشرے کو ہدایت تک پہنچانے کے لیے، ہم بھی عزادار ایسے بنیں کہ معاشرے کو توحید کی طرف لے جائیں، ہدایت کی طرف لے جائیں۔ معاشرے کو حق نظر آنا چاہیے، ہماری عزاداری حق دیکھے معاشرہ۔ کیونکہ سید الشہداء نے جو مشکلات جو برداشت کی، مشکلات کو جو تحمل کیا، وہ حق پہنچانے کے لیے تھا۔ بس پہلی ذمہ داری، سید الشہداء کی مصیبت کو ہم نے درک کرنا ہے، درک کر کے مقصد حسین کو کہ یہ مصیبت صحیح کیوں گئی، اس مصیبت کو تحمل کیوں کیا گیا، ہم بھی سمجھ کے ہم بھی ان مصیبتوں کو تحمل کریں کسی کی ہدایت۔ اول دو دشمن کا کام ہے، دوسرا عزادار کا فریضہ۔ دشمن ہر زمانے میں موجود ہے، اور دشمن کا کام ہے تاریکی کو پھیلانا۔ عزادار اس تاریکی کو کبھی ہلکا نہ لے۔ جب عزادار نے تاریکی کو ہلکا لیا، مقصد حسین ختم ہو گیا، کیونکہ حسین علیہ السلام نے اس تاریکی کو ہلکا نہیں لیا۔ عزادار پہ لازم ہے کہ اس تاریکی سے خود بھی آشنا ہو، دوسروں کو بھی آشنا کرے۔ یہ عزادار پہ لازمی ہے، یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ یہ زیارت عاشورہ بھی بتاتی ہے، یہ معرکہ عاشورہ بھی بتاتا ہے
حادثہ عاشورہ بھی بتاتا ہے. بس ان دونوں کا مقصد کیا تھا کہ سید الشہداء کی عظیم مصیبت کو سمجھ کے انسان پھر لوگوں کی خود تکالیف برداشت کر کے لوگوں کی ہدایت کرے، اور دشمن شناسی تاریکی کو محسوس کرے کہ یہ تاریکی ہے، اس کو ہلکا نہ لیا جائے. یہ دو بہت اہم ذمہ داری ہیں. امام حسین علیہ السلام مانوی فرزند ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، نواسہ رسول ہیں، لیکن اہل ہیں مانویت کے لحاظ سے. کون ہیں رسول خدا اور علی علیہ السلام؟ فرماتے ہیں انا و علی ابو من هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ. یعنی کیا؟ ہمارا رشتہ لطف و کرم کا ہے، ہمارا رشتہ محبت کا ہے امت سے. ہم رحمت دینے کے لیے آئے. بس امام حسین علیہ السلام کا جو خون بہایا گیا، وہ کس زیارت میں کہا گیا؟ السلام علیکہ یا سار اللہ، سلام ہو تم پر اے خداوند عالم کے خون. بس یہ خداوند عالم کا خون تھا. اب علماء کہتے ہیں کہ خداوند عالم کے خون سے مراد کیا ہے؟ خون خدا یعنی جس خون کا بدلہ خدا لینے والا ہے اول، یا سار اللہ سے مراد ہے کہ جس کے خون سے توحید کا قیام ہوا، للہیت کا قیام ہوا. بس ہماری عزاداری میں توحید نظر آنی چاہیے. ہماری عزاداری میں توحید نظر آنی چاہیے، محبت نظر آنی چاہیے، عطوفت نظر آنی چاہیے، تاکہ جو حسین کو ماننے والا نہیں وہ قبول کر کے حسینی لشکر میں شامل ہو. یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے. بس ہماری عزاداری میں سار اللہ نظر آنا چاہیے. السلام علیکہ یا سار اللہ. اور وطر الموتور کہا. وطر الموتور یعنی کیا؟ جس کو تنہائی میں قتل کیا گیا، جن کو تنہائی میں قتل کیا گیا. اور تنہائی میں امام نے آواز کیا دی؟ 3 محبوں کو پکارا امام، 3 عزاداروں کو پکارا امام نے. حل من ناصر ینصرنی، ہے کوئی میرا ناصر جو میری مدد کرے؟ پہلا ناصر. دوم حل من موحد یحب اللہ، ہے کوئی توحید پرست جو خدا کو چاہنے والا ہو میری مدد کرے، موحد. تیسرا حل من ذاب، ہے کوئی دفاع کرنے والا جو حرم رسول کا دفاع کرے. ہم عزادار بن کے جب عزاداری میں جاتے ہیں، کیا تینوں صفات ہمارے اندر موجود ہیں؟ کیا ہم ناصر ہیں؟ کیا ہم موحد ہیں؟ کیا ہم دفاع کرنے والے ہیں؟ لائق ہیں کہ حرم رسول کا دفاع کر سکیں؟ کیا نافع بن ہلال، حبیب ابن مظاہر، زہیر ابن کین جیسی صفات ہمارے اندر ہیں؟ کیونکہ وہ حقیقی عزادار. بس یہ ندا ہے اپنے ہدف تک پہنچنے میں. امام فرما رہے ہیں کہ ہدف تک پہنچنا چاہتے ہو تو یہ 3 صفات تمہارے اندر ہونی چاہیے: دفاع کرنے والا، موحد، ناصر. امام جو ہم سے طلب کر رہے ہیں، جسے طلب کر رہے ہیں ویسا ہی بننا ضروری. ناصر کو طلب کر رہے ہیں تو ناصر بننا چاہیے. موحد کو طلب کر رہے ہیں، موحد بننا چاہیے. اور دفاع کرنے والے کو طلب کر رہے ہیں تو دفاع کرنے والا بننا چاہیے. وطر الموتور. اب ایک چیز نام مراد لیجئے گا کہ امام علیہ السلام ناصر کی تلاش میں ہیں کیونکہ وہ عاجز ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل نہ سوچے گا. عزادار یہ نہ سوچے کہ حسین کو میرے گریے کی، میری عزاداری کی ضرورت ہے، بلکہ گریہ اور عزاداری خود میرے لیے ضرورت ہے. وگرنہ وطر الموتور سے مراد کیا ہے؟ وطر الموتور سے مراد ہے نصرت طلب کرنے والا جو خدا پر توکل کرتا ہے. ایسا نصرت طلب کرنے والا جو ہمارا محتاج نہیں، متوکل علی اللہ یعنی ہمارا محتاج نہیں. بس یہ نہ سمجھیے گا کہ حسین علیہ السلام کو ہمارے گریے کی ضرورت ہے، ہمارے رونے کی ضرورت ہے. نہیں،
یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری زندگی، یہ ہماری زندگی ہے، یہ عزاداروں کی زندگی ہے. بس عزاداری ہماری ضرورت ہے، ذمہ داریاں یہ ہمیں چاہیے، ہم ذمہ دار بنے. بس عزادار کبھی یہ نہ سمجھے کہ امام عاجز تھے، ان کو مدد کی ضرورت تھی. نہیں، بلکہ عزادار یہ سمجھے کہ امام نے یہ مظلومیت، یہ مصائب ہماری ہدایت کے لیے تحمل کیے، یہ برداشت کیے. یہ سمجھ کے جائے، یہ نہ سمجھ کے جائے کہ امام کو ضرورت ہے میری، بلکہ یہ سمجھ کے جائے مجھے ضرورت ہے امام کی. بہت فرق ہے کہ انسان عزادار بن کے یہ سمجھ کے جائے، یہ اگر سمجھ کے جائے امام کو میری ضرورت ہے، پھر لے گا کیا عزادار؟ وہ تو دینے جائے گا، وہ تو دینے جائے گا. جو دوسرے کو، سامنے والے کو محتاج سمجھتا ہو اور اپنی مدد خود فراہم کرنے جا رہا ہو، وہ دینے جائے گا. ناصرن سے مراد یہ نہیں، ناصرن سے مراد ہے مجھے ضرورت ہے کہ میں اپنا مددگار بنوں. اور میں اپنا مددگار کیسے بن سکتا ہوں؟ جب میں حسینی لشکر کا ساتھ دوں، میں جب حسین کا ساتھ دوں. اب دلیلیں کیا ہیں؟ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، زیارت غدیریہ میں بھی آیا ہے، زیارت غدیر کے دن کی زیارت ہے. کہتے ہیں انت القائل، علی علیہ السلام آپ نے ہی فرمایا، ہمیں یاد ہے آپ نے فرمایا لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتا، مجھے میرے پاس اگر لوگ، میرے ارد گرد اگر لوگ زیادہ ہوں تو میری عزت میں اضافہ نہیں ہوتا، میری عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. ولا تفرقهم عنی وحشتا، مجھ سے ہر کوئی جدا ہو جائے میں کبھی بھی وحشت زدہ نہیں ہوتا، مجھے کوئی وحشت نہیں آتی، مجھے کوئی خوف طاری نہیں ہوتا کہ میں بلاؤں میری مدد کے لیے آؤ، میری مدد کے لیے آؤ. وَلَوْ أَسْلَمَنِي النَّاسَ جَمِيعًا لَمْ أَكُنْ مُتَضَرِّعًا، اگر سارے لوگ پکڑ کے مجھے دشمن کے حوالے کر دیں تب بھی میں کبھی عاجز نہیں ہوں. سارے لوگ مل کے، اکٹھے ہو کے، متحد ہو کے مجھے دشمن کے حوالے کر دیں، لم اکن متضرعا، میں کبھی بھی عاجزی نہیں دکھاؤں گا، عاجز نہیں بنوں گا. ہاں جی، مدد کی کسے ضرورت ہے؟ امام کو یا مجھے؟ عزادار کو، عزادار کو ضرورت ہے. اعتصمت باللہ فاعززت، میں گواہی دیتا ہوں، زیارت غدیریہ کے جملے، میں گواہی دیتا ہوں اے علی علیہ السلام کہ آپ خدا سے متمسک ہوتے ہوئے آپ نے عزت پائی. بس اس مدد کی ضرورت کسے؟ اس مدد کی ضرورت عزادار کو، اس توحید کی ضرورت، موحد ہونے کی ضرورت کسے ہے؟ عزادار کو. وگرنہ شرک ہے اگر کوئی یہ کہے کہ ہم خدا کی مدد کر رہے ہیں. نہیں، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم خدا کی مدد کرو گے خدا تمہاری مدد کرے گا. نہیں، خدا محتاج نہیں کہ ہماری مدد کی ضرورت پڑے خدا کو. نہیں، مراد کیا ہے؟ ان تنصر اللہ. علماء کہتے ہیں اگر تم خود کی مدد کرو خدا تمہاری مدد کرے گا. ان تنصر اللہ من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو خدا کو قرض حسنا دے؟ خدا محتاج کوئی نہیں. مراد کیا ہے؟ اگر کوئی اپنے آپ کو بہترین قرض دے یا محتاج جو انسان ہے اس کو بہترین قرض دے، خدا اس کے لیے اجر میں اضافہ کر دیتا. اسی طرح امام کو نصرت، ہماری نصرت کی کوئی ضرورت نہیں. ہمیں ضرورت، ہمیں ضرورت کیا؟ میرا سوال، کیا امام علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کا کوئی پر نہیں تھا، کوئی انصار نہیں تھے؟ امام نے زندگی نہیں گزاری؟ امام نے اپنی امامت کا عرصہ صحیح طرح سے عاجزی کے بغیر نہیں گزارا.
ہمیں ضرورت ہے، ہم جب بھی عزاداری میں جائیں، ہم جب بھی حسین پہ رونے جائیں، یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے، ہمارے وجود کی ضرورت ہے. ہم کسی پہ احسان نہ کرنے جائیں، ہم یہ نہ تصور کریں کہ ہم تو بڑا احسان کر کے آئے. تبھی امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اما واللہ لا اجیبہم الی شیء مما یریدون حتی القی اللہ، خدا کی قسم جو وہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں ایک چیز میں بھی میں ان سے لبیک نہیں کہوں گا، جو وہ چاہتے ہیں، یہاں تک کہ میں خدا سے مل نہ لوں اور میری داڑھی خون میں، میری داڑھی کو خون کی مہندی نہ لگی. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں اما من مغیث یغیثنا، ہے کوئی فریاد سننے والا جو ہماری فریاد سنے. پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کوئی بات ان کی قبول نہیں کروں گا جو وہ چاہتے ہیں. اس عاجزی والی نہیں، یہ ہماری ضرورت. اما من مغیث یغیثنا، ہے کوئی فریاد سننے والا جو ہماری فریاد سنے، یہ نہیں کیا اپنی فریاد سنے، اپنی مدد کرے، صحیح امام تک پہنچائے. کیوں؟ کیونکہ امام ہدایت بشر ہے، ہدایت لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے. امام کی نصرت یہ نہیں کیا، لوگوں کی ہدایت، لوگوں کی ہدایت. اما من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو حرم رسول کا دفاع کرے، حرم رسول کا دفاع کرے. اور ایک جگہ پہ قرآن کریم کی وہ آیت پڑھی جو جناب نوح علیہ السلام نے آیت پڑھی تھی. کیا فرماتے ہیں فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، سب کٹھے ہو جاؤ اپنے معاملوں میں، اپنے شریکوں میں، اپنے شریک کٹھے کر لو، پھر مجھے ختم کرنے کا کے حوالے سے تم پہ کوئی چیز پوشیدہ نہ رہے، حتمی فیصلہ کرو، مجھے مہلت نہ دو اور مجھے قتل کر ڈالو. میرا آخری جواب یہ ہوگا ان ولی اللہ، میرا ولی خداوند عالم جس نے کتاب کو نازل کیا اور وہ ہی صالحین کی سرپرستی کرتا ہے. اس کربلا عزادار کو زندگی کی ضرورت ہے، عزادار کو زندگی چاہیے، اور یہ زندگی کربلا سے ملتی. حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من موحد یحب اللہ، حل من موحد، ہے کوئی توحید پرست، توحید کو چاہنے والا، بس کربلا میں آئے اسے توحید اعلیٰ درجے کی ملے گی، یہ اس کی نصرت ہوگی. کربلا میں آئے اس کا دفاع ہوگا، اس کی شخصیت کا دفاع ہوگا. بس کربلا جب ہم کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کربلا میں آئے ہدایت بشر کے لیے، پھر یہ ناصر جو طلب کر رہے ہیں یہ اپنے لیے طلب کر رہے ہیں یا ہدایت بشر کے لیے طلب کر رہے ہیں؟ ہدایت بشر کے لیے. امام حسین خود محتاج، بس ہماری ذمہ داری، ہماری اہم ذمہ داری ہے کہ ہم جب عزادار بن کے جائیں، جب ہم رونے جائیں، جب ہم غمگین غم کا اظہار کرنے جائیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم حسین پہ مہربانی کرنے جا رہے ہیں. اپنے آپ پہ مہربانی کریں، اپنے آپ کے ہم مددگار. ہمیں ضرورت ہے گریے کی، ہمیں ضرورت ہے توحید کی، ہمیں ضرورت ہے نصرت. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اے خداوند عالم مجھے امام زمانہ کے آوان اور انصار میں سے قرار دے، یہ ہماری ضرورت ہے یا امام کو ضرورت؟ یہ ہماری ضرورت، یہ ہمیں چاہیے. اور انہی میں سے جو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے عبداللہ ابن عمیر تھے، جو اپنی مدد کرنے آئے، کوفے سے آئے، ابو وہب بھی کہا جاتا ہے. ابو وہب خود آئے، ان کی زوجہ آئی اور ان کی والدہ آئی. پہلی اور آخری خاتون جو کربلا میں شہید ہوئی ہیں وہ عبداللہ ابن عمیر کی زوجہ. عبداللہ ابن عمیر جب دشمن سے لڑنے گئے، دشمن سے لڑے، بہت ساروں کو واصل جہنم کیا، بالآخر
دشمن نے حملہ کیا اور حملہ کرتے ہوئے ان کے ایک سیدھے دائیں پاؤں کو اور بازو کو کاٹ دیا اور قیدی بنا دیا. قیدی بنا کے حسینی لشکر کے سامنے لے کے آئے اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے. یہ اس لیے کیا تاکہ حسینی لشکر کو خوف آئے. تب ان کی زوجہ نے ہمت کی اور اس خوف کو حسینی لشکر پہ اپنے آپ پہ طاری ہونے نہیں دیا. گئیں اور ان کے جسم سے خون صاف کرنے لگی. اور کیا فرمایا؟ غور سے سنیے گا. یہ کون فرما رہی ہیں؟ ایک خاتون، نہ کہ امام حسین علیہ السلام. ہنیئا لک الجنہ، اے عبداللہ ابن عمیر، اے ابو وہب، تمہیں جنت مبارک ہو. کیا رتبہ ہے؟ تمہیں جنت مبارک ہو. اسأل اللہ الذی رزقک الجنہ، میں خدا سے سوال کرتی ہوں کہ تمہیں جنت کیا رزق فراہم کرے. ان یصحبنی معک، اور میں خدا سے دعا کر رہی ہوں کہ خدا جو صبح آئندہ لائے وہ تیرے ساتھ میں جنت میں. انہوں نے دعا بھی ایک ساتھ کی تھی کہ ہم شرک کے مقابلے میں جائیں، شرک کے مقابلے میں اکٹھے جائیں، اکٹھے مریں. اور ان کی وہ دعا بھی قبول ہو رہی ہے. اور پھر بیوی ان کے شہید ہونے کے بعد دعا کر رہی ہیں. اس کے بعد شمر کا غلام رستم آیا اور رستم نے ایک گرز ان کی گردن پہ مارا. عبداللہ کی زوجہ کا سر پاش پاش ہو گیا اور وہ شہید ہو گئی. اور یہ پہلی اور آخری خاتون تھی جو شہید ہوئیں اور ان کا بے جان جسم اپنے شوہر کے لاشے کے قریب خاک پر ہی گر گیا. یہ میدان کربلا میں شہادت پانے والی خاتون، وہ عبداللہ ابن عمیر کی زوجہ. اس کے بعد شمر نے غلام کو کہا کہ سر تن سے جدا کر کے ان کی طرف ہی پھینک دو تاکہ خوف طاری ہو حسینی لشکر میں. اور ایسا ہی کیا گیا. اور ان کی ماں اٹھیں، ان کے سر کو صاف کیا، خون سے صاف کیا اور پھر انہی کی طرف پھینکی. کہا جو ہم راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے. کیا کمال کی معرفت ہے کربلا. یہ ضرورت ہے، ہر ایک کی ضرورت ہے. اس کے بعد لکڑی اٹھائی اور لکڑی سے جہاد کرنے گئیں. امام حسین نے کہا جزیتم من اہل بیتی خیرن، تم میرے اہل بیت کی طرف سے بہترین جزا پاؤ. ارجی النساء، پلٹ آؤ عورتوں کی جانب. رحمک اللہ، خدا رحمک اللہ، خدا تم پہ رحمت کرے. اے عبداللہ ابن عمیر کی ماں، ابو وہب کی ماں. وضع عنک الجہاد، جہاد تم سے اٹھایا گیا ہے، جہاد کا فریضہ تم سے اٹھایا گیا ہے. یہاں اصل آزمائش یہاں ہے. یہ ہے نصرت امام. اصل آزمائش عبداللہ کی والدہ نے، ابو وہب کی والدہ نے کیا کہا؟ کہتی ہوئی آئی اللہم لا تقطع رجائی، اے خداوند عالم میری امید کو کبھی توڑنا نہ، مجھے نافرمان کبھی قرار دینا نہ. واپس پلٹ آئی. کتنی فرمان بردار. یہ اس موقع پہ انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، انسان اپنے آپے سے باہر ہو جاتا. بہو بھی شہید، بیٹے بھی شہید ہو گئے. لیکن اس کے بعد امام نے کیا جواب دیا؟ لا یقطع اللہ رجاک، اے عبداللہ ابن عمیر کی ماں، خدا تمہاری ناامیدی، خدا تمہارے لیے کبھی ناامیدی کا وقت نہیں دکھائے گا. کبھی خدا تمہارے لیے ایسا کوئی موقع نہ دکھائے جہاں تیری ناامیدی شروع ہو. اور ایسے ہی ہوا. پوری زندگی بڑی ہی سکون سے گزاری. یہ ہے نصرت امام، یہ ہے نصرت امام کے
ہمیں ضرورت ہے. کل ہم اسی موضوع کو انشاءاللہ اور زیادہ وسیع کریں گے کہ ضرورت کسے تھی. ہمیں ضرورت. یہ کامیابی کی ضرورت صرف حسین کو نہیں تھی، ہر ایک کو ضرورت تھی. ہر ایک جو نصرت کرنے والا آیا تھا وہ اپنے آپ کی نصرت کر رہا تھا. گویا ہم کبھی بھی امام کی نصرت نہیں کر سکے. بس خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم عزادار بن کے اپنی نصرت کریں، اپنے آپ کو بنائیں، اپنے آپ کو کامیاب کریں. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.